جب حضرت حاجہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی طرف ہوئیں اور صفا اور مروہ پر چڑھیں، سمعت صوتا، تو وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ایک آواز آئی، فقالت صح، تو انہوں نے اپنے آپ سے اپنے نفس سے کہا کہ صح، خاموش ہو جا. یعنی کہ جب وہ بھاگ رہی تھی تو بھاگنے سے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی دھڑکن کو آہستہ کر رہی تھی اور ان کو آواز آئی تاکہ میں اس آواز کو غور سے سن سکوں. تو وہ آواز بنیادی طور پر فرشتے کی تھی. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی، عندک غواث، کیا تمہارے پاس کوئی مدد ہے، کیا تم میرے لیے کوئی مدد لے کے آئے ہو؟ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلِكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ، تو وہ ایک فرشتہ تھا جو زمزم کے کنویں کے اوپر کھڑا ہوا تھا. فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ، کہ پھر حضرت حاجہ علیہ السلام نے وہ فرشتے نے، روایت کے الفاظ ہیں، یہاں تو اس نے اس جگہ زمین پر فرشتے نے اپنی ایڑی ماری، یا الفاظ بجناح، اس نے اپنا پر مارا اس جگہ زمین پر، حتی ظہر الماء، یہاں تک کہ اس جگہ سے پانی نکل آیا. فجعلت تخوضہ، تو حضرت حاجہ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جیسے وہ پانی نکلا وہاں پر تو تخوضہ، انہوں نے اس کے ارد گرد حوض بنانا شروع کر دیا. حوض، جیسے حوض کہتے ہیں کسی ایسی بھی چیز کو جو تھوڑی سی گہری ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بیسن ہوتا ہے، تو اپنے بیسن میں دیکھا ہوگا، بیسن کے اندر جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اسے آپ حوض کہہ سکتے ہیں. تو وہ حوض اس طرح سے انہوں نے بنانا شروع کیا، اس کے ارد گرد مٹی کے ذریعے سے انہوں نے تھوڑی سی وال بنانی شروع کی تاکہ یہ پانی اس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے. وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ مٹی کو مار رہی تھی، زمین کو مار کر اس کے ارد گرد وہ پانی کو جمع کر رہی تھی. وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا، اور ساتھ ساتھ دو کام کر رہی تھی. ایک تو ان کی کوشش تھی کہ اس پانی کو کسی طریقے سے میں جمع کر لوں، اور دوسرا ان کے پاس اپنا ایک مشکیزہ تھا. مشکیزہ یعنی کہ اس دور کے اندر جو ہے وہ چمڑے سے بنتا تھا جس کے اندر پانی جمع کیا جا سکتا تھا. تو وہ چمڑے کی یا لیدر کی بوٹل ہوتی تھی جو واٹر کے لیے، پانی کے لیے استعمال کی جاتی تھی. تو وہ اس کے اندر بھی اپنا پانی کو بھر رہی تھی تاکہ وہ اس کو بعد میں استعمال کر سکے، اپنے بچے کو پلا سکے. وَهِيَ تَفُورُ بَعْدَمَا تَغْرِفُ، اور یہ پانی مشکیزے میں بھی بھر گیا اور بھرنے کے بعد حوض کے اندر بھی بھر گیا، لیکن اس کے بعد وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ پانی بہتا رہا اور وہ پانی اس جگہ سے نکلتا رہا. وفی حدیث آخر، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، ان جبرائیل لما رکض زمزم بعقبہ، کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام یعنی کہ وہ جو فرشتے جو آئے تھے وہاں پر اور جن کے پر سے یا جن کی ایڑی سے زمزم کا کنواں نکلا تھا وہ حضرت جبریل تھے. تو حضرت جبریل نے جب اپنی ایڑی سے زمزم کو وہاں سے زمزم کا پانی نکالا، جعلت ام اسماعیل تجمع البطحاء رحم اللہ حاجر، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت حاجہ علیہ السلام پر رحمت برسائے. اگر حضرت حاجہ علیہ السلام اس پانی کو نہ روکتی، یعنی کہ زمزم کے کنویں کو نہ روکتی، لو تارا کہا کانت عینا معینا، تو یہ ایک بہنے والا چشمہ بن جاتا ہے. یعنی کہ اتنا پانی نکلتا اس میں سے، اتنا پانی نکلتا کہ وہ ایک چشمے کی طرح بہتا جاتا اور وہ پانی بہت زیادہ جو ہے وہ اختیار ہو جاتا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو ترکت زمزم، اگر اس کو وہ نہ روکتی، اس کو زمزم کا ویسے معنی ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا، تو اگر حضرت حاجہ اس کو نہ روکتی تو وہ پانی چلتا جاتا اور وہ پانی بہتا جاتا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت حاجرہ کو مدد آئی اور وہاں پر پانی کا کنواں نکل آیا اور وہ میٹھا پانی پینے کے قابل ہو گیا. جب صحرا کے اندر کبھی اس طرح سے کنواں یا پانی دریافت ہو جاتا ہے تو پھر ارد گرد جو پرندے ہوتے ہیں وہ وہاں پر آنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے. تو آج کل کے دور کے اندر بھی چاہے ماڈرن سے ماڈرن کوئی بھی چیز ہے تو اس کی زندگی کے اندر بھی پانی کسی نہ کسی جگہ پر شامل ہے، اس کی بقا کے اندر بھی پانی کسی نہ کسی جگہ پر شامل ہے. آپ گاڑی کو دیکھ لیں، گاڑی کے اندر بھی اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی. آپ بیٹریز کو دیکھ لیں، آپ بڑی بڑی مشینریز کو دیکھ لیں، اس کے اندر کولنگ فین لگائے جاتے ہیں، واٹر کولنگ سسٹم لگایا جاتا ہے. پھر اسی طرح جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، نباتات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، انسان ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو وہاں پر پھر پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پرندے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں سے
سفر کرتے ہوئے ایک قبیلے کا گزر ہوا اور اس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم. جب بنو جرہم وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں, اور اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہاں پر کوئی پینے والے پانی کا ذخیرہ موجود ہے. تو بنو جرہم نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پانی تلاش کر کو اور پانی لے کے آؤ تاکہ ہم سفر میں جو ہے وہ اس پانی کو استعمال کر سکیں. تو آج کل کے دور کے اندر تو لیونگ اسٹینڈرڈ بہت زیادہ اپڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں, گیٹڈ کمیونٹیز ہیں, وہاں پر آپ کو سیوریج کا سسٹم ملتا ہے, پانی کا سسٹم آپ کے گھر تک پہنچا ہوتا ہے. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, وہ سفر کرتے تھے, چلتے تھے, اور خاص طور پہ جزیرہ نما عرب جو ہے یہاں پر لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے, اور جہاں ان کو اپنے جینے کا سامان مل جاتا تھا وہ وہاں پر ہی قیام کر لیتے تھے. تو قبیلہ بنو جرہم گزر رہا تھا وہاں سے, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ, یہ زمین ہے اور یہاں پر پانی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور موجود بھی نہیں ہے, صرف حضرت حاجرہ علیہ السلام اکیلی عورت اور بچہ ہے, تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پورے کا پورا قبیلہ اس پانی کے ارد گرد یہاں پر ہی اپنا بسیرا لگا لیتے ہیں, ہم یہاں پر ہی ٹھہر جاتے ہیں تاکہ یہاں پر پانی موجود ہے, ہم اپنی زندگی یہاں پر بسر کرنا شروع کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے, فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمُّ إِسماعیل وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ. حضرت حاجرہ جو ہے ام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ انسانیت کو پسند کرتی تھی, محبت کہ انسانیت سے محبت تھی ان کو. تو انہوں نے قبیلہ بنو جرہم کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ یہ جو زمزم کا کنواں ہے آپ یہاں پر رہیں, اس سے پانی کو استعمال کریں, لیکن آپ کا اس پانی کے کنویں پر کوئی حق اور کوئی رائٹ نہیں ہوگا. یہ پانی کا کنواں یہ بنو اسماعیل کا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو دیا ہے, اور یہ ہمارا کنواں رہے گا. تو اس کنڈیشن کو انہوں نے مان لیا, اور ان کے لیے بھی, حضرت حاجرہ کے لیے بھی یہ بہت خوشائند بات تھی کہ جہاں پر وہ پورے صحرا کے اندر اکیلے رہنے والی تھی, اب وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قبیلے کو لا کے بسا دیا. تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کے لیے کہاں کہاں سے مدد بھیجتے ہیں جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو, تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کوئی بھی پرندہ رات کو اپنا پیٹ بڑے بغیر نہیں سوتا, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی کھلانا شروع کرتے ہیں. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وشب الغلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کے قبیلے کے بچوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے نشو و نما پانا شروع کی, اور وہ پھر بچپن سے اپنے لڑکپن میں آئے اور اپنی جوانی میں آئے, اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں سے عربی زبان کو جو ہے وہ بولنا جو ہے وہ شروع کیا, اور انہوں نے عربی زبان کو سیکھا. اور پھر وَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوا امْرَأَةً مِّنْهُمْ, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم کے اندر ہی پرورش پائی تھی, تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو بہت نیک شریف النفس جو ہے وہ پایا. تو پھر انہوں نے اپنے میں سے ہی ایک خاتون کے ساتھ حضرت اسماعیل کی شادی کر دی. تو حضرت اسماعیل کی شادی بنیادی طور پر قبیلہ بنو جرہم کے اندر ہوئی تھی. حضرت علی بن ابی طالب, بھی صحیح الجامع کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے فرمایا اول من فتق لسانہ بالعربی المبین اسماعیل, کہ سب سے پہلے انسان جنہوں نے اپنی زبان سے واضح اور فصیح عربی زبان بولی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اور یہاں سے پھر عرب کی تاریخ کی ابتدا ہوئی سرزمین مکہ, سرزمین حجاز کے اوپر. یہ آگے چلتے چلتے پھر عرب اور جتنے بھی آج کل کا جو سعودی عرب ہے وہ سارے کا سارا یہاں پر ہی ہے. وَهُوَ ابن 14 سنہ, جب حضرت اسماعیل نے عربی زبان بولنی شروع کی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 14 سال تھی. یہاں پر ایک اور جو ہے وہ روایت ذکر کی جاتی ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ روایت ٹھیک نہیں ہے, وہ روایت ضعیف ہے. اور وہ یہ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کی حضرت حاجرہ سے, کیونکہ ان کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ, وہ تو اپنی جوانی کے اندر ان کے ہاں تو اولاد نہیں تھی, تو پھر یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی ہے, لہٰذا میں
جو ہے وہ حاجرہ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی، تو آپ ان کو چھوڑ آئیں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے بھی حضرت جو ہے وہ حاجرہ کو مکہ میں چھوڑے، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے. ایسی جتنی بھی روایات ہیں سب غلط، ضعیف اور موضوع اور منقرض روایات ہیں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے واپس چلے گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آئے کیونکہ چکر لگانے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قال انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین وہ میری ہدایت کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو وہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کو بہت کرنی چاہیے، ربی ھب لی من الصالحین ربی ھب لی من الصالحین. تو یہی دعا حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا کیے تھے. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سنہ 86 ایئر تھی. 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کے ہاں حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت سارہ جو ہیں ان کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں تھی. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت ہی بردبار بچے کی خوشخبری دی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، لڑکپن کی عمر میں آ گیا، بچے ضد کرتے ہیں نا والد کے ساتھ باہر جانے کے لیے، کہ جب والد باہر جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے بھی ساتھ جانا ہے. تو یہ عمر جب حضرت اسماعیل کی آئی کہ ان کے والد باہر جاتے تو وہ کہتے ہیں میں نے بھی ساتھ باہر جانا ہے. تو حضرت ابراہیم نے ایک خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ اب ایک اور آزمائش کا وقت آ گیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں بڑھاپے کے اندر، اور بڑھاپا بھی آخری والا بڑھاپا، آخری عمر کا بڑھاپا، اس میں آ کے ایک بیٹا عطا کیا. اور بیٹا جب تھوڑا سا بڑھا ہوا تو اللہ نے واپس مانگ لیا. اور واپس بھی کس طریقے سے مانگا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. کتنی بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ اکبر. اور حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے بات کی، فرمایا یا ابا افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان. کیسی کمال تربیت کی تھی حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کی، کہ انہوں نے کہا اے پیارے ابا جان آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کر گزریجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چھوٹا سا معصوم سا بچہ، کیا الفاظ ہیں، بہت گہرے الفاظ ہیں کہ بنا الفاظ کو محسوس کیجیے کہ چھوٹا بچہ کہہ رہے کہ آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کس حد تک آزمایا، آخری حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کے گئے. فلما اسلما، جب ان دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. اسلما اور اسلام یہ ایک ہی لفظ ہے. تو اسلام جو ہم قبول کرتے ہیں، جو ہمارا دین اسلام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے آگے سر جھکا دینا، مرضی کے آگے سر جھکا دینا. فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اگر آپ اس کی منظر کشی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں کے سامنے لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنے گھٹنوں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. تو آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اپنے سر کو جھکا دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. وَتَلَّهُ بِالْجَبِينِ، اور اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الجبین، جبین کہتے ہیں یہ گال کو، یہ گال کو، جبین گال کے بل لٹا دیا. یعنی کہ جب بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے یا کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو ایک پہلو کے بل لٹایا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جبین کے بل لٹا دیا. جب گھر سے نکلے، وَأَخَذَ مَعَهُ سِكِّينًا، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ گھر سے انہوں نے چھری ساتھ لی. اب وہ چھری کو لینا، پکڑنا، لے کے جانا، بچے کو ساتھ لے کے جانا اور وہاں پر پھر لٹانا، کیا انتہا درجے
کی آزمائش تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے لی. انہوں نے لٹا دیا حتیٰ کہ چھری رکھ دی, اور چھری رکھ کے گلے پہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ چھری چلا دی, چھری چل گئی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا حبیب اور ان کا خلیل ان کی دی ہوئی آزمائش میں پورا اترنے والا ہے, وَنَادَيْنَاهُ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز دی, یا ابراہیم, اے پیارے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, بلا شبہ تم نے اپنے خواب کو, اللہ کے حکم کو سچ کر دکھایا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح سے ہم محسنین احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی, یہ ایسی آزمائش جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ بلاء مبین, بہت بڑی آزمائش تھی یہ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ان کو ایک بڑی ذبح عظیم ہم نے جو ہے وہ ان کو عطا کر دی. اور پھر جو روایات میں ہمیں اس کی مزید تفصیلات ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جنت سے ایک مینڈا لے کے جائیں, ایک چھترا لے کے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب آپ اپنے بچے کی جگہ پر اس کی قربانی کیجیے, اس کو ذبح کیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس آزمائش کو قبول فرمایا, اس قربانی کو قبول فرمایا, اور اس سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کر دیا کہ ہر ایک مسلمان عید الاضحیٰ پر اس قربانی کی سنت کو زندہ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم کو ایک اور خوشخبری دی. اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ, تو حضرت اسماعیل کے بعد حضرت سارہ کے یہاں حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی, جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الہود میں فرمایا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ. جب ہمارے رسول, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کے آئے, قالوا سلاما, تو انہوں نے کہا السلام علیکم, قال سلام, تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیظ, جب ان کے گھر آ کے بیٹھے تو بھی کچھ تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم گئے اور ان کے گھر کے اندر بعجل, عجل کہتے ہیں گائے کے چھوٹے بچے کو, تو اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کے لے آئے. تو یہاں پہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء کی مہمان نوازی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کیا کھائیں گے, کیا لے کے ہیں آپ کے لیے, جو کچھ میسر ہوتا ہے اور گھر میں جو سب سے اعلیٰ چیز میسر ہوتی ہے وہ اس کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کے گھر میں سب سے اعلیٰ چیز وہ گائے کا یا وہ جو ہے بچڑے کا گوشت تھا جو انہوں نے پکا کے لا کے ان کے آگے رکھ دیا. اچھا, اس دور کے اندر ایک اور میتھڈ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان کسی سے دشمنی کرنے کے لیے جاتا تھا یا کسی کو لوٹنے کے لیے جاتا تھا یا کسی کو مارنے کے لیے جاتا تھا تو وہ اس کے گھر کا کھانا اور پانی نہیں پیتا تھا. کہتے تھے اگر آپ نے کسی کے گھر کا کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو ہم اس کے قرض مند ہو جاتے ہیں, پھر ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, اس کے گھر چوری نہیں کر سکتے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا اور وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے, تو وہ تو فرشتے تھے, وہ فرشتے تو نہیں کھاتے, تو انہوں نے کھایا نہیں. حضرت ابراہیم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھائیے, اور وہ نہیں کھا رہے. تو حضرت ابراہیم, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان سے خوف لاحق ہو گیا کہ شاید یہ کوئی کسی اور ارادے سے, کسی اور نیت سے آئے ہیں. تو ان فرشتوں نے پھر جواب دیا قالوا لا تخف, اے ابراہیم آپ مت ڈریے, انا ارسلنا الی قوم لوط, بلا شبہ ہم آپ کے بھتیجے یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. کہ حضرت قوم لوط کے پاس گئے تھے جب قوم لوط پر عذاب آیا تھا, تو اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ, اور ان کی جو بیوی ہے وہ پاس ہی کھڑی ہوئی تھی, یعنی کہ جیسے آپ مثال کے طور پر اس دور میں ایسے گھر ہوتے تھے کہ پردے ہوتے تھے, تو پردے کے پیچھے ان کی بیگم تھی حضرت سارہ, اور وہ وہاں پر ساری باتیں سن رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے, فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں, اور پھر حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب, اور پھر ان کی
اولاد کے اندر ہم اتنی برکت ڈالیں گے کہ اس میں پھر انبیاء بھی ہوں گے، اس میں بادشاہ بھی ہوں گے، اور سارے کا سارا نبوت کا سلسلہ اسی اولاد میں سے چلے گا. تو وامرأتہ قائمۃ، تو ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، فضحکت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اونچی سے ہنسنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں کہ 86 سال کی عمر میں تو پہلے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت جو ہے وہ اسماعیل کے بعد جو ہے وہ کم از کم 90 یا 90 سال سے زائد عمر ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو وہ فرماتی ہے فضحکت، وہ انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. اور ایک اور سورہ مبارکہ کے اندر سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ اس طرح ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی حضرت سارہ ہے، فی سرۃ، وہ ورطۂ حیرت میں آ گئی اور اس قدر حیران ہوئی کہ ان کی زبان سے اچانک چیخ نکل گئی. اب حضرت سارہ کو بھی پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور جنہوں نے ساری زندگی اولاد کی محبت کو وہ ترسی، اور اولاد کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اولاد نہیں ہوئی، اور اب آخری عمر کے اندر آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دے دی. فسکت وجہا، سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی حیرت زدہ ہوئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر مار لیا، اور انہوں نے کہا یا ویلتا، ہائے، مطلب کہ جب جیسے ہمارے ہاں خواتین ہوتی ہیں، جب وہ کوئی چیز نہیں کر پاتی تو وہ اپنی واویلا کرتی ہیں یا کوئی اپنے منہ سے آواز نکالتی ہیں. تو یا ویلتا، یہ عربی زبان کا تھا، یا ویلتا اسی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ یا ویلتا آلت، کیا میں بچے کو پیدا کروں گی، کیا میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور اپنی جوانی کے اندر تو میرے ہاں تو بچے کی پیدائش ہو سکتی ہی نہیں تھی. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ جو میرے خاوند ہے، میرے جو زوج ہے، یہ بھی بزرگ، میں بھی بزرگ، کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بلا شبہ یہ تو ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات آپ کر رہے ہیں جو کہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے. تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا اتعجبین من امر اللہ، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی حکم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بلا شبہ آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و برکات کا نزول ہونے والا ہے گھر والوں. انہ حمید مجید، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمید بھی ہے اور مجید بھی ہے. قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. فرشتوں نے کہا کہ اے بی بی جان، بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق کی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. فلا تکن من القانتین، آپ کیوں مایوس ہو رہی ہیں، آپ کبھی بھی مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں. تو پھر فبشرناہ باسحاق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل بڑے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق چھوٹے بیٹے تھے. حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ سے تھے، جن کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں. اور حضرت اسحاق کے ساتھ شام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس جو فلسطین، جو اس وقت پہ مقبوضہ فلسطین ہے، وہاں پر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. تو انشاءاللہ العزیز کل کے درس کے اندر وہ آیات جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، اور پھر وہ سارا سلسلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں، انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں ہم گفت و شنید کریں گے. جزاکم اللہ خیر.